اور بعض باتیں بچپنے میں پڑھائی جاتی ہیں لیکن ضعیفی تک اس پر جو یقین نہیں آتا وہ انہی جگہوں میں سے پڑھایا جاتا ہے تنظیم کے پہلی یا دوسری کلاس میں، اور قبر تک یہ یقین ہماری زندگی میں نہیں آ پاتا کہ ہم خدا کی پناہ گاہ میں، ہم خدا کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں۔ ہم ایک معاشرے میں تیز آواز میں بات نہیں کرتے کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ کیسے جاہل ہیں، اتنی تیز آواز میں بات کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کسی پہ ظلم کرنے کی، جب بات آتی ہے کسی کی غیبت کرنے کی، جب تنہائی میں، یعنی واقعاً انسان خدا کو کتنا کمتر سمجھتا ہے۔ ایک معمولی معاشرے کے لیے انسان ان تمام تکلفات کی رعایت کرتا ہے، لیکن جو ہمہ وقت بارگاہ خداوندی میں ہے وہ کسی چیز کی رعایت نہیں کرتا۔ یہ ایک پیغام ہے، قال معاذ اللہ، ہم پناہ گاہ خدا میں معنی نہیں رکھتا۔ پناہ گاہ خدا میں رہنے والے کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی کہ تم یہ ختم کر دو وہ ختم کر دو، چونکہ اس کا خدا ہر جگہ موجود ہے اور اپنے بندے کے لیے حاضر و ناظر ہے اور اس کا معین و مددگار ہے، یعنی حضور الہی بھی ہے اور اعانت الہی بھی ہے۔ دو پیغام کہ خدا کا حضور بھی ہے اور حضور الہی کے علاوہ مدد خدا بھی ہے، لہذا تم اس جانب مجھے جو اکسا رہی ہو اس میں تم سراسر ناکام ہو۔ یعنی یہاں جناب یوسف نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا کہ تمام وسائل تمہاری اپنی طرف، میں پناہ گاہ خدا میں ہوں۔ پھر اس کے بعد جناب یوسف فرماتے ہیں کہ انہ ربی احسن مثوایا، میں عرض کیا کہ یہ معنی پہلی تفسیر کے مطابق کبھی کریں کہ میں عزیز مصر کے گھر میں ہوں، وہاں زندگی بسر کر رہا ہوں، اس کے دسترخوان پر بیٹھتا ہوں اور اس نے میری تجلیل کی ہے، میرے مقام کو کیا کیا ہے؟ بلند کیا ہے۔ کیا یہ ظلم و ستم آشکار نہیں ہے؟ یعنی ایک سوالیہ انداز دیکھیں، میں جس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں، جس نے میرے ساتھ اتنے احسانات کیے، عرض کیا کہ یہ ابھی عرفانی تفسیر نہیں ہے، ابھی اس کو یوں سنیے کہ میں جہاں پر موجود ہوں، جس نے مجھ پر احسان کیا، آج مرحلہ یہ آ گیا کہ اسی ذات سے خیانت کرنے کے لیے تم مجھے اکسا رہی ہو۔ انہ ربی احسن مثوایا، اس نے میرے مقام و منزلت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اس نے میرے عیش و آرام میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اس نے سب کچھ میرے حق میں بہتر کیا، اور اگر اب میں خیانت کروں تو میں ظالمین میں ہوں، اور ظالمین فلاح اور کامیاب ہونے والے نہیں۔ اب آئیے عرض کیا کہ یہاں پر رب کے معنی میں کافی بحث ہے کہ انہ ربی، یہ جو لفظ ربی استعمال کیا کہ انہ، اب یہاں پر ضمیریں بھی ہیں، ضمیر کا مرجع بھی ہے، گرامر کی گفتگو بھی ہے، لیکن وہ سب حذف کرتے ہیں، گھبرائیے نہیں۔ انہ ربی، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ رب کا جو معنی ہے مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نہایت عظیم کتاب جو مجموع البیان ہے، اور پھر ایک عالم تفسیر صاحب المنار، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر رب کا معنی خدا نہیں ہے۔ رب یعنی پرورش کرنے والا، انسان کی تربیت کرنے والا، انسان کا خیال رکھنے والا، یہ ایک وسیع معنی ہے۔ اس کا اطلاق ذات حق تعالیٰ پر ہوتا ہے، وگرنہ اس کی معنی کی وسعت، جیسے ایک چیز ہوتی ہے صلاۃ، دعا کے معنی میں، صحیح ہے، پھر اب یہ نماز کا لفظ صلاۃ اب جو ہے اس ارکان مخصوصہ کے لیے بولا جانے لگا کہ جو ہم نیت سے لے کر جو ہے سلام تک پڑھتے ہیں، بات ہے، وگرنہ اس کا جو وسیع معنی ہے دعا ہے۔ اسی طرح رب یعنی پرورش کرنے والا، خیال رکھنے والا، تربیت کرنے والا،
یہ لوگ کہتے ہیں یہاں پر رب کا معنی وسیع ہے، وہ معنی خاص جو ذات حق تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ عزیز مصر جناب یوسف کے احترام میں اور اکرام میں اس نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ عرض کیا کہ ابتدائی میں جب اپنی بیوی کے سامنے حاضر کیا جناب یوسف کو تو کہا اکرمی، ان کا اکرام کرنا۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ ملکہ کے سامنے ایک غلام کو پیش کیا جائے، نہ جانے دن بھر میں کتنے غلام ان کے یہاں بدل جائے جاتے ہوں، آتے ہوں، خریدے جاتے ہوں۔ غلاموں کے نام بھی نہیں جانتے تھے لوگ، یہ بھی نہیں پہچانتے تھے کہ کون سا غلام کس کام کا ہے۔ وہاں پر آ کر ایک غلام کو لا کر زوجہ کے سامنے کہا جائے اکرمی مثوا ہو، اس کا احترام کرنا، اس کا اکرام کرنا، یہ اس پورے دربار میں ایک بہت بڑی نئی بات تھی کہ غلام کو حضور ملکہ میں پیش کر کے کہا جائے کہ اس کا احترام کرنا۔ لہذا اس طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اور اگر قرآن کریم کے لحاظ سے بھی دیکھیں اس لیے اس معنی کو عرض کیا کہ یہ معنی اگر قرآن کریم کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ لفظ رب کئی جگہوں پر غیر خدا کے لیے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، حتیٰ اسی سورے کی مختلف آیتوں میں لفظ رب کہیں جناب یوسف کی زبان سے استعمال ہوا غیر خدا کے لیے۔ ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کلمہ رب جو ہے پہلی مرتبہ غیر خدا کے لیے استعمال ہو۔ اسی سورے میں کئی مقامات ہیں جہاں پر جب جناب یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی اور وہ زندانی شخص جانے لگا تو جناب یوسف نے کیا کہا؟ قال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک۔ جب اپنے رب کے پاس پہنچنا یعنی اپنے مالک کے پاس پہنچنا تو مجھے فراموش نہ کرنا، میری یاد کرنا۔ یہ اسی سورے کے آیت نمبر 42 میں موجود ہے۔ حتیٰ یہ کلمہ اس سورے میں ایک جگہ اور حضرت یوسف کی زبان سے غیر خدا کے لیے استعمال ہوا جب فرعون مصر کا نمائندہ، یہی شخص جو گیا تھا یا یہ کہیے کوئی خاص نمائندہ، سیریل کے مطابق مت آئیے، آپ کہیے نمائندہ فرعون مصر، یعنی مصر کا جو فرعون تھا اس کا جب نمائندہ جیل میں اور قید خانے میں آتا ہے تو اس وقت بھی آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے رب کے پاس جاؤ اور اس سے یہ خواہش کرو، تمنا کرو کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ کیوں مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسواء اللاتي قطعن ایدیہن۔ یہ بھی اس سورے کی آیت نمبر 50 ہے۔ 50 ہے؟ آپ نے ایسے کہا، ہم نے کہا لگ رہا ہے ہم نے صحیح کوڈ نہیں کیا۔ صلوات پڑھے محمد والوں۔ کبھی کبھار اپنا آرام کرنے کے لیے ہم ان کو پریشان کرتے ہیں بیچارے کو۔ بس عرض کیا کہ یہ کلمہ رب جو ہے غیر خدا کے لیے پہلی مرتبہ استعمال نہیں ہوا ہے، تقریباً 4 مقامات اور ہیں۔ اسی سورے کی آیت نمبر 41 میں بھی کلمہ رب غیر خدا کے لیے استعمال ہوا، اور دوسرے سوروں میں بھی یہ کلمہ رب بہت کثرت کے ساتھ یعنی بہت مقامات پر غیر خدا کے لیے استعمال ہوئے، لیکن وہیں پر یہ کلمہ رب خدا کے لیے نہایت کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے، اور پہلا سورہ الحمدللہ رب العالمین۔ پس کلمہ رب غیر خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جو ورڈ ہے رب کا غیر خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پس اس وجہ سے انہو ربی سے مراد صاحب مجموع البیان یعنی مودوم تبرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معنی وسیع لیجئے، اور مراد یہ عام مالک ہے جو ظاہری مالک ہے، وگرنہ مالک حقیقی جو ہے خدا۔ لیکن بعض اس کے یہ جب رب کے معنی پہلی بات تو یہ لیتے ہیں کہ یہ جو وسیع معنی کے اندر اس کو لیتے ہیں تو اس کے اندر 2 پرابلمس آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ صرف ایک تبلیغی بات نہیں تھی جو جناب یوسف کر رہے تھے، بلکہ گناہ سے انکار کا دلیل دے رہے تھے کہ یہ جو تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس کے اگینسٹ کی جو میرے پاس دلیل ہے وہ ایک معاذ اللہ جو دلیل تھی،
اور اس کے بعد جو دوسری دلیل تھی کہ تم نے یہ ایک ریزن ہے. اب اگر آپ گناہ کے انکار کی یہ دلیل کے اندر اگر ہم رب کا مطلب وہ دوسرا پکڑتے ہیں تو یہ دلیل ایک دم ہلکی نظر آتی ہے. کیوں؟ دلیل دوم ایک یہ کہ بارگاہ خدا میں ہوں، دوسرا یہ کہ اگر تم اس عنوان سے بھی نہیں مانتی تو یہ خیانت ہے. میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے اگر میں بولوں موہن بھائی کو یار میں تمہارا پیسہ نہیں لوں گا، چوری نہیں کروں گا کیونکہ تم نے میرے پہ احسان کیا، ان کا احسان نہیں، اگر احسان نہیں کیا تو تب بھی چوری تو غلط ہی ہے. جی جی مطلب اگر اس رب کے معنی کو ہم خدا کو چھوڑ کر کے عزیز مصر پہ رکھتے ہیں تو یہ دلیل کتنی ہلکی ہے. ایک جذباتی بات لگ رہی ہے کہ یار اس نے میرے کو احسان کیا تھا اب میں ایسا کیسے کروں. اگر احسان نہیں کیا ہوتا تبھی کرنا تو غلط ہی ہے. وہ سرے سے بات غلط ہے. دلیلوں کے لیے دیکھیں کئی سٹیپ ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ فقہی کتابوں میں آئیے، جب علماء دلیل قائم کرتے ہیں پہلی بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس چیز کو نہیں مانتے. خوب اگر مان بھی لیں تو اس لحاظ سے یہاں یہ غلط ہے. دیکھیں پہلی بات یہ نہیں مانتے، مثلاً آپ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں مانتے، یعنی یہ عمل ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے. خوب اگر آپ یہاں ایمان نہیں ہے، یا تو آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ کہ اگر تمہارے لیے دین نہیں ہے تو کم از کم خداوند متعال نے تمہیں دنیا میں آزاد کر. یہ کیا ہوا؟ یہ نہ یہ ہو کہ دین رکھنا غلط چیز تھی، نہیں، تمہارے اسٹیج کے لحاظ سے تم جس اسٹیج کی باتیں سمجھ رہے ہو اور باتیں کر رہے ہو اس لحاظ سے بھی یہ غلط ہے. اس میں بھی ایک اشکال ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ جناب یوسف نے صرف یہ ٹھیک ہے اگر تم اس رب کو نہیں مانتے ہو تو یہ دلیل جناب یوسف اگر جناب زلیخا کو کہہ رہے ہوتے کہ دیکھو تم پہ کتنا احسان کیا، تم کیوں ایسا کام کرو، کیونکہ ان کو تو ویسے بھی نہیں کرنا تھا، لیکن تم پہ اتنا احسان کیے تمہارے رب نے اور تم ایسا کر رہو کہ نہیں، یہاں پہ پھر وہ رب وہاں نہیں اطلاق ہوتا جہاں پہ انسان غلام نہ ہو. جناب یوسف یہ زلیخا کو، زلیخا زوجہ ہے، کنیز نہیں ہے. تو اگر ان کو احسان جناب عزیز مصر کا یاد دلانا تھا کہ جناب عزیز مصر کا تو اپنے اوپر زیادہ دلائیں گے نہ زوجہ کے اوپر، کیونکہ زوجہ ہمسر کہلاتی. کیا کہلاتی ہے؟ ہمسر، یعنی ہم پلہ ہے تمہارے پر احسانات الگ ہیں، لیکن میں ان کا ظاہراً کیا ہوں؟ مملوک ہوں، غلام ہوں. ایک عورت مالکہ ہے اور وہ بیوی بن کے آئی، ایک انسان جو ہے غلام بن کے آیا، دونوں میں فرق ہے. عرض کریں کہ ابھی اس تفسیر کی بنیاد پہ بات کریں، ہم اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس تفسیر کی بات کر رہے ہیں کہ واقعاً اگر آپ یہ کہیں کہ جناب زلیخا پہ زیادہ احسانات ہیں، ہم اکیلے نہیں ماننے کو تیار ہیں، چونکہ ظاہراً یوسف مملوک ہیں. مملوک یعنی غلام کے اوپر مولا کے ساری منتیں مانی جاتی ہیں. یہاں پر جو آرگیومنٹ ہے وہ احسان کے اوپر نہیں ہے، اس کو یاد دلانا ہے اس بندے کا احسان. تو جو بندہ غلط کر رہا تھا اسی کو احسان یاد دلائے گا، تم غلط کرو تمہارے کو ایک احسان ہے، ہمارا تو ارادہ ہی نہیں، آپ ہم کو دعوت دے رہے ہیں، ہم اس عمل کی جانب اگر آ جائیں تو ہم بھی خائن ہیں. ہاں لیکن اگر ہم خائن ہیں تو یہ کتنا ویک آرگومنٹ لگتا ہے کہ بھائی اگر یہ احسان نہیں ہے جی نہیں، آدمی اپنی جانب سے آئے کہ ہم خیانت سامنے والے کی پوزیشن سے آپ آگاہ ہیں، اور یہ ملکہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے غلام کو کیا نام ہے اکسائے. یہاں سے اس طرف جانا ہے کہ ہم غلام ہیں، ہم خیانت نہیں کر سکتے، اس نے ہمارا اتنا، مثلا تم اگر جو ہے ان احسانات کو نہ مانو اپنی جگہ، لیکن ہم ان احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں، ہم ان احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے. بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ ہم ان احسانات کو فراموش نہیں کرتے. تم نے ہو سکتا ہے فراموش کر دو، لیکن ہم وہ ہیں جو احسانات کو فراموش نہیں کرتے. یہ ایک مضبوط دلیل لگتی ہے. ہم عرض کر رہے ہیں کہ جو جس کنسیپٹ میں آپ ذکر کر رہے ہیں کہ زلیخا کی جانب کہنا چاہیے تھا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا یہ ہے کہ اپنی جانب سے کہنا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم مملوک ہیں، تم ایک لحاظ سے عزیز مصر کی ہم پلہ ہو، لیکن ہم کسی بھی لحاظ سے اس کے ہم پلہ نہیں ظاہراً، چونکہ ہم ایک مملوک ہیں، اس نے ہم کو خریدا ہے. غلام کو اتنے احسانات سے نہیں نوازا جاتا
جتنے احسانات سے اس عزیز مصر نے غلام کو نوازا ہے. بیوی کو اس طرح رکھنا ہر آدمی کا کام ہے، مطلب وہ بھی عزیز مصر کی بیوی، لیکن غلام کو بات یہ نا کہ یہ ساری چیزیں جی اگر آرگیومنٹ کے طور پر جناب یوسف پیش کر رہے ہیں کہ یہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں یہ گناہ نہیں کرتا، تو یہ آرگیومنٹ ویلڈ نہیں رہتا گا، کیونکہ اگر احسان نہیں بھی ہوتے تبھی گناہ کا مرتکب کرنا غلط ہے. عرض کیا کہ وہ نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو آپ کہاں سے ملا رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیج ایک نیچے آتے ہیں، یعنی ہم یہ کریں گے نہیں، لیکن اگر ظاہراً تمہارے نزدیک یہ چیز ثابت بھی ہے، لیکن ذرا نیچے آ کے بھی اگر تم سوچو، یعنی اس اسٹیٹس پہ مت آؤ، اگر اتنا بھی نیچے آ جاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ احسان فراموشی کی جائے. وگرنہ جو موتی ہے، یعنی ہم نے تو اس کو پہلے ہی کہہ دیا معاذ اللہ، ہم خدا کی پناہ گاہ میں، ہم سے اس طرح کی توقع بیکار ہے. لیکن اگر ایک انسان جو اس باور کو نہیں بھی رکھتا، الہی باور اور الہی یقین کو نہیں رکھتا اور الہی اور ان توحیدوں کو نہیں مانتا، اس کے لیے بھی یہ کام اچھی چیز نہیں ہے. اب ایک لفظ رب کی دو طرف تفسیر ہو سکتی ہے کہ یہ رب خدا مان لو یا یہ رب عزیز مصر مان لو. عزیز مصر ماننے کا جو ریزنس آتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ محکم نہیں آتے ہیں، جو جناب یوسف کا ایک ویک آرگیومنٹ آ رہا ہے. کتنا بھی اگر ہم اس کو جسٹیفائی کریں، اس کو ویک آرگیومنٹ بتایا جائے کہ بہت محکم آرگیومنٹ نہیں ہے جناب زلیخا کو دینے کے لیے کہ بھائی جو ٹھیک ہے انہوں نے میرے کو احسان کیا تب میں کیسے کروں. جناب ہمارے لحاظ سے بہترین ترتیب ہے کہ پہلے اپنی دلیل اصلی کو بیان کیا، پھر اس کے بعد تمہارے اسٹیج پہ آ کے گفتگو کی. ایک بہترین دلیل ہے. ایک عورت جو اس حد تک آ چکی ہے، اس کو ہم یہ سمجھائیں کہ ان کو معلوم نہیں انہوں نے میرے کو کتنا احسان کیا. اچھا ٹھیک ہے، معلوم اس کو ہی معلوم احسان کیا ہوگا، اس کے بعد ڈیمانڈ کرنی ہے، اس کو اتنی ہلکی دلیل دینا کہ تم کو معلوم. ہزار چیز معلوم ہوتی، لیکن انسان اپنے وقت دلیل جو ہے ان کو نہیں معلوم ہے. مطلب امام حسین علیہ السلام اپنے قاتلوں کو آخری وقت میں واضح و نصیحت کرے، آپ کہیں کہ وہاں تک وہ آ چکے، ان کو کیا ضرورت ہے واضح و نصیحت کرنے؟ جو اب تک جو ہے ہزاروں کو، یعنی ہزاروں ظلم کر چکے ہیں، اتنے شہداء کو شہید کر چکے ہیں، اس کے بعد امام کریں گے اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم آزاد رہو. لیکن اگر یہ رب کو خدا پہ ڈالے گی، رب سے مراد جناب یوسف کو خدا ہے، تب آرگیومنٹ اگر ان پلیس رکھتا ہے کہ خدا نے میرے کو اتنا احسان کیا ہے، میں بالکل اس طرح سے پیچھے نہیں آ سکتا تھا. کتنا ویلڈ آرگیومنٹ رکھتا ہے. عرض کر رہے ہیں کہ ابھی ایک مرحلہ تفسیر کا ختم ہوا. ہم آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پوائنٹ کمزور ہے، ہمارے لحاظ سے کسی لحاظ سے کمزور نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے اپنی دلیل اصلی کو بیان کر چکے ہیں کہ معاذ اللہ اپنی عبودیت کو ثابت کر چکے ہیں. اس کے بعد اگر تمہارا ان چیزوں پہ بھی دھیان نہیں ہے تو ایک انسان کی نظر سے، وہ انسان جو انصاف پسند ہو، اس کی نگاہ سے بھی اگر تم سوچو تو یہ چیز، یعنی دنیا دین سے ہٹ کر اگر دنیاوی لحاظ سے بھی بعض چیزوں کو، مثلا ایک آدمی نے ہم کو کچھ دیا، ہم آ کر اس کے گھر خیانت کریں، نہ بھی دیا ہوتا تو یہ خیانت کی اجازت نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود، یعنی اگر ہم ان تمام چیزوں پر عقیدہ نہ بھی رکھیں، پھر بھی اس لحاظ سے مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، جو عالم دینوں نے بہت بڑے نتیجہ نکالا ہوگا، لیکن پریکٹیکلی میرے لیے ماننا مشکل اس لیے ہے. چلیے جناب زلیخا کی جگہ اگر میں مشکل نہیں، ہم بیٹھے نہیں آپ کو منوانے کے لیے. اگر جناب زلیخا کی جگہ اگر میں عمر میرے سامنے یہ دلیل دیتا ہے کہ انہوں نے میرے پر کتنا احسان کیا، ٹھیک ہے، وہ دوسرا دیکھتے ہیں ان پہ احسان نہیں کیا، تب کیا یہ گناہ کرتے؟ کب سے یہ ہے جناب زلیخا کی؟ عرض کیا کہ آپ کے اسٹیج پہ آ کے بات ہو رہی ہے. ہاں جناب زلیخا جی، اگر جناب زلیخا آپ اس کو دیکھیں کتنے زاویے کو آپ ملا رہے ہیں. پتہ ہے پرابلم کا، آپ اس میں دین کا زاویہ ملا رہے ہیں، جبکہ یہاں جناب یوسف نے اس کو ایک دوسرے زاویے سے سمجھانا چاہا. آپ اس کو جب دین کے زاویے سے ملائیں گے تو پھر کہیں گے کہ اگر احسان نہیں بھی کیا ہوتا تب بھی آپ کو یہ حق نہیں تھا. دین کے لحاظ سے تو یہی ہے، لیکن ایک عام سوچ رکھنے والی بھی اگر تم ہو تو تم یہ یقین کر لو، تم یہ بات جان لو کہ کیسے اس انسان کے ساتھ خیانت کروں جس نے مجھ پر احسان کیا. جناب یوسف کے لیے برابر ہے نا. اللہ آج ہم بھی طے کر چکے ہیں کہ آپ بولیے. اچھا اگر ٹھیک ہے، جناب یوسف کے لیے بالکل صحیح ہے. اگر جناب زلیخا کمرے کے اندر جناب یوسف کو بند کر کے رکھے ہیں اور جناب یوسف یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں، تو یہ آرگیومنٹ اگر کوئی دوسرا غلام جناب زلیخا بولے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ خیانت نہیں کرنا چاہیے، احسان ہو، اگر کوئی دوسرا جس پہ احسان نہیں ہے ہاں تو
پھر وہی بات ہے کہ دنیاوی یہ دلیل پھر وہاں نہیں کام آئے. ہاں نہیں کام. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی دلیل جناب یوسف پیش کر رہے ہیں جس کی کاٹ موجود ہے, کاٹ کس لحاظ سے موجود نہیں, پہلے مرحلے میں عبودیت کو اپنی ثابت کر چکے. یعنی ایک دلیل ہم نے عرض کیا کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے, یعنی جو دلیلوں کا سسٹم ہوتا ہے. پہلی بات تو ہم آپ کی یہ بات کو نہیں مانتے. لو سلمنا اس طرح کے الفاظ علماء بہت استعمال کریں. اگر مان بھی لیں, چلیں مان لیا لو سلمنا, تو پھر ہم تھوڑا نیچے آ کر اگر گفتگو کریں تو اس لحاظ سے بھی صحیح نہیں. یعنی جس اسٹیج پر ابھی ہم ہیں, ابھی ہم کو اس سے نہیں معلوم ہے کہ یہاں پر اور کون ہے. ابھی اس مرحلے پر ہم خاص آدمی پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے نکلنے کا ایک یہ بھی چانس ہے. لیکن لو سلمنا کو ذہن میں رکھیے. پہلی بات تو معاذ اللہ ہم پناہ گاہ خداوندی میں, لیکن خوب تم اس طرح کی پناہ گاہ کا تمہارے ذہن میں تصور بھی نہیں ہے کہ کون سا ہے. تم ایک ایسے بت کو ماننے والی ہو جس کے سامنے تم پردہ ڈال دیتی ہو, سوچتی ہو کہ بات سب ختم ہو گئی. صحیح ہے, لو سلمنا اگر اتنا بھی قبول کر لیا جائے کہ تم اس حضور خدا کو نہیں مانتی, تم اس کیا نام ہے پناہ گاہ خدا کو نہیں مانتی, تم ہماری عبودیت کو نہیں مانتی, تو ایک انسان بے دین بھی یہ عمل نہیں کرے گا کہ وہ انسان جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے اس محسن کے ساتھ خیانت کرے. یعنی یہ ایک اسٹیج نیچے اتر کے, نہ یہ کہ یہ دلیل حقیقی ہے جناب یوسف ہے, دلیل حقیقی ہے یوسف وہی معاذ اللہ ہے کہ اصلاً عبودیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی مجھے, کیونکہ میں بندہ خدا ہوں. بندہ خدا وہ کام کرتا ہے جس سے خدا راضی ہو, اس سے ہٹ کر میں کوئی اور چیز نہیں سوچتا. لیکن تمہارے اسٹیج پہ آگے باتیں کرتے کہ تم اس طرح کا کوئی تصور بھی نہیں کرتی, تو خوب لو سلمنا. پھر بھی اگر آ کر دیکھو ایک انصاف پسند انسان جو دین کو نہیں بھی مانتا لیکن کچھ باتیں اس کے سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ برا ہے, بہت سی چیزیں ہوتی. دیکھا آپ, ایک آدمی بہت ظلم کرتا ہے, بڑے بڑے ظلم کرتا ہے, یہاں ان کے پیسے کو مار دیتا ہے, ان کے پیسے کو, لیکن اگر کسی بچے کو مارتے ہیں تو کہتا ہے یہ بچے کو مت مارو. نہ جانے ہزاروں مرڈر کر کے وہ خود آیا ہے, لیکن آپ اس کے سامنے اگر بچے کو ماریے تو کہتے ہیں یہ نہیں, بچوں کو نہیں مارنا چاہیے. یا کسی مریض کو کوئی مار دے, کسی بیمار کو مار دے, کسی اپاہج کو مار دے, کسی ہینڈیکیپ کو مار دے, تو انسان جو یعنی شاید پورے محلے میں بدنام آدمی ہے لوگوں کو مارنے کے لیے, لیکن وہ یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں, اپاہج کو نہیں مارنا چاہیے تھا. تم تو ہزاروں ظلم خود کر کے آئے ہو. کہ نہیں, یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا, یعنی اس سے کہا جائے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن خوب وہاں تک تم نہیں سوچتے, تو کم سے کم یہ سوچو اس گناہ کے لیے ایسے کا ارتکاب مت کرو جس کے تمہارے شوہر کے بہت سارے ایسا. جی, یعنی یہ اس کو اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو ظلم کر کے ہزاروں آتا ہے, وہ بھی ایک اپاہج کو اگر کوئی مارتا ہے تو اس کے بھی دل میں ایک ملال پیدا ہوتا ہے, یہ کیا بات ہے, جبکہ وہ جو کام کیا وہ بھی صحیح نہیں ہے, یعنی وہ بھی صحیح نہیں ہے, لیکن یہ اتنا پست کام ہے کس لحاظ سے بھی دکھائی دیتا ہے. یعنی اس عبودیت کی عینک سے تو دکھائی دیتا ہی ہے واضح اس عمل کی حرمت, لیکن اس عبودیت کی عینک کو اتار بھی دیا جائے تب بھی یہ حرمت ہم کو دکھائی دیتی ہے, تب بھی اس عمل کی قباحت دکھائی دیتی ہے. کہتے ہیں نا اس چیز کو اندھا بھی دیکھ لے, اندھا دیکھتا نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں اتنا بڑا ہے کہ اسے اندھا بھی دیکھ لے. کہتے ہیں اندھے بھی دیکھ لیتے اگر یہاں یہ سامنے رکھی ہوئی تھی. یعنی یہ اتنا قبیح کام ہے کہ اگر اس معاذ اللہ کو نہ مانے تب بھی اس کی قباحت صاف نظر آ رہی ہے, تب بھی اس کی بے حرمتی صاف نظر آ رہی ہے, تب بھی اس کی حرمت اور برائی اتنی ظاہر ہے کہ ہمیں دین کی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, عام نگاہوں سے بھی دیکھیں تو یہ عمل جو ہے ہمیں برا نظر آ رہا ہے. اس زاویے کی حد تک ہم نے عرض کیا کہ یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی, یہ ایک نظریہ تھا اور ہم آخر تک کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نظریے کے بارے میں صحت پر یعنی باتیں کی جا سکیں تو آسانی سے اس کو رد نہیں کیا جا سکے. اور خاص کر جو ہے اس طرح کے علماء مثلاً مرحوم تبرسی رحمۃ اللہ علیہ یعنی واقعاً تفاسیر کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں, حتیٰ علامہ طباطبائی کم تفسیروں کا حوالہ دیتے ہیں, لیکن مجموع البیان کے حوالے آپ ان کی تفسیر میں متعدد مقامات پر پائیں. خوب بیٹھ کے
آخری فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، نہ یہ کہ ہم تھوپنا چاہ رہے ہیں کوئی فیصلہ نہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ دلیل اتنی خراب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس زاویے سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بیٹھ کے صلوات پڑھیں محمد والا۔ لیکن بعض مفسرین نے گھڑی جو ہے 11 بجا رہی، علامہ طباطبائی کی چند باتیں ذکر کر کے تمام کرتے ہیں۔ اس بات کو ترجیح دیا ہے کہ یہاں رب سے مراد خدا ہے۔ اتنی دیر تک آپ نے بحث کیا، ہم آپ کی بات پہ آخر میں آئے۔ رب سے مراد خدا بندے متعال ہے۔ کیوں؟ اس کی چند دلیلیں۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے کلمہ اللہ ذکر ہوا، رعایت ادب یہ ہے کہ پہلے نام لیا گیا، پھر اس کے بعد صفت الہی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ، پھر اس کے بعد رب۔ اور جب کلمہ اللہ پہلے ذکر ہوا ہے تو انہو میں جو ضمیر ہوتی ہے، جیسے اپنے اردو میں کہتے ہیں وہ، یہ وہ کا کوئی اشارہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کہاں جا کے ختم ہوگا۔ انہو، یہ انہو بھی کہاں جا کے ختم ہوگا؟ ان اللہ ربی، یعنی وہ اللہ جو ہے میرا رب ہے۔ بس اب اس طرح، یعنی اس معنی میں جب ہم رب کو خدا کے معنی میں کریں تو ترجمہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں، وہ خدا جو میرا پروردگار ہے اور اس نے میرے مقام و منزلت کو اس قدر بلند کیا کہ جو کچھ بھی نعمت مجھے ملی وہ سب اس کی جانب سے۔ یہ توحیدی بیان، اس زاویے سے آ کے دیکھیں آپ، سراسر ایک توحیدی بیان جناب یوسف کا، کہ درمیان کے واسطوں کو کیا کیا؟ نظر انداز کر دیا۔ یہ جو تم یہ سوچ رہے کہ تمہارے شوہر نے یہ نعمت، یہ ناز و نعم جو برداشت کیے، نہیں، منعم حقیقی یہ نہیں ہے، انہو ربی۔ یہ تمام دنیا کی نعمتیں جو استاد سے شاگرد کو ملتی ہیں، والدین سے اولاد کو ملتی ہے، یہ تمام چیزیں واسطے ہیں، وگرنہ حقیقت میں ان نعمتوں کا نزول جو ہے حق تعالیٰ کی جانب سے۔ اور ایک موحد ان تمام واسطوں کو درمیان سے ہٹا کر گفتگو کرتا ہے کہ انہو من ربی، یہ جو مقام ہے، یہ جو منزلت ہے، یہ جو نعمتوں کا ہجوم ہے، یہ سب کا سب جو ہے میرے پروردگار عالم کی جانب سے۔ چند چیزوں کا اعلان یہاں پر جناب یوسف نے اپنے جملے سے فرمایا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں سب سے پہلے میں ایک موحد شخص ہوں، بت پرست نہیں ہوں، میں ان میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اس عالم میں بہت سے ارباب ہیں، جیسا کہ عقیدہ تھا رب النور اور رب الشمس اور رب الہلال الی آخر، ہزاروں قسم کے ارباب موجود تھے۔ انہو من ربی، در حقیقت جناب یوسف آ کر اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس رب کے علاوہ، یعنی اس اللہ کے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے، یعنی توحید ربوبی کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب یوسف اسی آیت کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو فقط زبان سے توحید کا اقرار کرتے ہیں، زبانی موحد نہیں ہوں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں، عمل کے لحاظ سے بھی میں موحد ہوں۔ زبانی موحد ہونا اور ہے، عمل کے لحاظ سے موحد ہونا اور ہے۔ شاید 6 ارب کی آبادی جو زبانی موحدین کی ہے، 6 ارب پوری دنیا، 1 ارب کی آبادی اگر زبانی موحدین کی ہے تو عملی موحدین کی آبادی شاید ہزاروں میں شمار کیا جائے تو مشکل ہے۔ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کہنا
اور لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں، اپنے وجود میں بسا لینا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زبان کے لحاظ سے لا الہ الا اللہ سب کہتے ہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے لا